جی السلام علیکم، نان فیصل پوڈ کاسٹ 365 کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جن کا پہلے بھی پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں. پوڈ کاسٹ کا رسپانس بڑا زبردست ہے، سوچا ایک دفعہ پھر کیا جائے. سرمد علی صاحب، سر السلام علیکم. آپ کا شکریہ جان انوائٹنگ. سر بتائیے کہ بجٹ کے حوالے سے دیکھیں، بجٹ کے حوالے سے تو بہت عجیب و غریب چیزیں. آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو ہرڈ اباؤٹ دی پوئم دیٹ آئی ریڈ آؤٹ ایٹ دی سینٹ سیشن. سر وہ ایک آپ نے میں نے دیکھا آپ کی ایک پوئم بڑی وائرل بھی چل رہی ہے آج کل ٹک ٹاک پہ ہی میں نے دیکھا، تو لوگوں نے بڑا اٹھا لیا سروں سے. وہ سر ہے کیا؟ ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے. دیکھیں بڑی کسی نے مجھے ایک دوست نے مجھے بھیجی وہ نظم، بڑی انٹرسٹنگ نظم ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب برٹش راج تھا نا تو عجیب عجیب قسم کے ٹیکس لگ جاتے تھے. ایک ٹیکس لگا تھا مونچھوں کے اوپر کہ اگر آپ کی ذرا بڑی مونچھیں ہوتی تھیں تو اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا جاتا تھا. پھر نمک کے اوپر ٹیکس لگا، جس کے اوپر باقاعدہ ایک موومنٹ چلی کہ جی اس کو لوکل نمک جو ہے وہ سمندر کے پانی سے نمک نکالا جائے اور ختم کیا جائے. کچھ سر برٹش راج ٹائپ کا نہیں ہے؟ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے نا یہ برٹش راج سے انسپائرڈ تھا کہ کوئی چیز چھوڑ نہ دی جائے جس کے اوپر ٹیکس نہ لگایا جائے. تو یہ جو نظم تھی نا جو میں نے پڑھی اس کے اوپر کافی پذیرائی ملی. لیکن وہ نظم جو ہے کسی نے بھیجی تھی، جس کی بھی نظم تھی مجھے نہیں پتا کس کی تھی، لیکن جس کی بھی تھی لیکن کمال تھی سر، وہ پاپولر گئی. کرٹسی دے دی سر ہم نے ان کو. وہ ہے ہر تل پہ ہر رخسار پہ بھی ٹیکس لگے گا، اب وصل کے اسرار پہ بھی ٹیکس لگے گا. کیا بات ہے. محبوب کی گلی میں بھی جانا سنبھل کے، سنتے ہیں کہ دیدار پہ بھی ٹیکس لگے گا. ہو سر یہ عاشق تو سارے برباد ہو گئے. عاشق تو برباد ہو گئے، عاشقوں کی عاشقی پہ بھی ٹیکس لگے گا. عاشقی تو برباد ہو گئی سر. اب ٹیکس اداؤں پہ بھی دینا پڑے گا، بے وجہ کے انکار پہ بھی ٹیکس لگے گا. بے وجہ کے انکار پہ بھی ٹیکس لگے گا. بھر جائے گا قومی خزانہ یہ ہے امکان، ہر عشق کے بیمار پہ بھی ٹیکس لگے گا. بھر جائے گا قومی خزانہ یہ ہے امکان، ہر عشق کے بیمار پہ بھی ٹیکس لگے گا. اب باغ کی رونق کو بڑھائے گا بھلا کون، ہر پھول پہ ہر خار پہ بھی ٹیکس لگے گا. کیا بات ہے. جس زلف پہ لکھتے ہیں صبح و شام سخنور، جس زلف پہ لکھتے ہیں صبح و شام سخنور، اسی زلف کی ہر تار پہ بھی ٹیکس لگے گا. اسی زلف کی ہر تار پہ بھی ٹیکس لگے گا. جس زلف کے اوپر آپ شاعری کر رہے ہیں اس زلف کی ایک ایک جو بال ہے نا سر یہ لوگوں نے شاعری چھوڑ دینی ہے سر. شاعری نہیں کریں گے. شعر لکھنا بھی چھوڑ دینا، ٹیکس لگے گا. بال بنانے بھی چھوڑ دینا. سر اچھی بات ہے، عاشقی بھی ذرا کم ہو جائے گی. لوگ عاشقی بہت کرے تھے ہماری قوم. بہت ہو گئی میرے خیال میں. گورنمنٹ سے سوچ سمجھ کے لگایا ٹیکس. دل بھر کے دیکھ لو جتنا بھی اب چاہو، دل بھر کے دیکھ لو جتنا بھی اب چاہو، ہر دل پہ ہر رخسار پہ بھی ٹیکس لگے گا. ہر دل پہ ہر رخسار پہ بھی ٹیکس لگے گا. میاں جی دیوان کو اب اپنے سمیٹو، میاں جی دیوان کو اب اپنے سمیٹو، کہتے ہیں کہ اشعار پہ بھی ٹیکس لگے گا. کہتے ہیں کہ اشعار پہ بھی ٹیکس لگے گا. اور یہ اب جو ریلیونٹ چیز ہے وچ از فار یو، ہر گروپ میں کبھی آؤ تو یہ سوچ کے آنا. واٹس ایپ گروپ میں کبھی آؤ تو سوچ کے آنا. واٹس ایپ گروپ میں کبھی آؤ تو یہ سوچ کے آنا، ہر پوسٹ پہ ہر سوچ پہ بھی ٹیکس لگے گا. ہر پوسٹ پہ ہر سوچ پہ بھی ٹیکس لگے گا. خیال سے بھائی گروپ بنانے والا ایڈمن تو برباد ہوگا کیونکہ وہ تو ذرا ٹیکس لگے گا. ایڈمن کو تو سب سے زیادہ ٹیکس لگے گا. باقی جو لوگ آئیں گے وہ پوسٹ کریں گے ان کو ریلیٹیولی کم لگے گا. بچا کچھ نہیں جس میں ٹیکس لگے گا. سر وہ میرے خیال میں ناک پہ بھی کوئی میٹر شیٹر لگا دیں گے، سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگا دیں گے. مجھے تو یہی رہ گیا اور کچھ نہیں. دیکھیں نا سورج کی شعاؤں پہ تو آپ نے ٹیکس لگا دیا، اب بچے گا کیا؟ سر یہ سورج کی شعاؤں سے یاد آیا، کیا ہوا کیسے؟ اس کو تو کم کرنا چاہیے تھا. دیکھیں ایک عجیب و غریب انٹرسٹنگ بات ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے اور لیول پلینگ فیلڈ دینے کی کوشش کی ہے لوکل مینوفیکچررز کو اور جو امپورٹیڈ پینلز ہیں. امپورٹیڈ پینلز پہ انہوں نے 18% جی ایس ٹی لگائی تھی اور انہوں نے کہا جی لوکل پینلز پہ کیونکہ لگی ہوئی ہے 18% جی ایس ٹی تو انٹرنیشنل پینلز پہ جو امپورٹڈ پینلز تھے ان پہ نہیں تھی. تو ہم نے کہا کہ امپورٹڈ کو بھی اس کے برابر کر دیا جائے تاکہ لوگ ایک لیول پلینگ فیلڈ آ جائے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے لیول پلینگ فیلڈ ہی دینا تھا تو جو لوکل مینوفیکچرر ہے اس کا بھی جی ایس ٹی معاف کر دیتے بجائے اس کے کہ آپ اس پر جی ایس ٹی لگاتے. دیکھیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کلائمیٹ گولز ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک انوائرمنٹ فرینڈلی کوشش کر رہے ہیں کہ بجٹ لے کے آئیں اور ہم ایک انوائرمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کریں. تو آپ کس طریقے سے کریٹ کریں گے جب آپ کے کلائمیٹ گولز میں اور آپ کی جو ایکشنز ہیں اس کے اندر ایک تضاد ہوگا. آپ کا ایک طرف تو آپ اپنے کلائمیٹ گولز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو سولر پینلز ہیں اس کو بھی ہم ٹیکس کر رہے ہیں اور جو ای وی ہیں الیکٹرک وہیکلز ہیں ان کو بھی ٹیکس کر رہے ہیں اور الیکٹرک موٹر سائیکلز کو بھی ٹیکس کر رہے ہیں. ای وی پہ انہوں نے کیا کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. ان کا فوکس تو تھا، یہ تو ٹائم تھا ابھی 4-5 سال 10 سال. اس وقت تو ٹائم یہ تھا کہ آپ الیکٹرک وہیکلز کو
جتنی بھی ٹیکس ریلیف دے سکتے ہیں ان کو دیتے تاکہ لوگ جو ہیں وہ پیٹرول سے موو کرتے الیکٹرک پیٹرول وہیکل سے موو کرتے پلان یہی تھا سر. الیکٹرک پلان یہی تھا. کبھی دماغ میں ہوگا کسی وقت پلان, پھر وہ سمجھ نہیں آئی. جس طریقے سے ہمارا مسئلہ ہے نا, پرابلم ہمارا جو ہے نا بجٹ کا, وہ 2 قسم کے پرابلمس ہوتے ہیں بجٹ میں. ایک تو بجٹ جو ہے نا وزیر خزانہ بیچارہ بناتا نہیں ہے. صحیح ہے. بجٹ جو ہے وہ ہماری بیوروکریسی بناتی ہے اور وہ IMF کی ڈکٹیشن ہوتی ہے یا واٹ ایور. لیکن اصل میں جو اس قسم کے کریٹو آئیڈیاز ہوتے ہیں نا, وہ IMF کے نہیں ہوتے, وہ ہمارے وزیر خزانہ کے نہیں ہوتے. اس قسم کے کریٹو آئیڈیاز جو ہوتے ہیں ہماری بیوروکریسی کے ہوتے ہیں. سر تو ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ وہ تو وہ سوچتے ہیں کہ جی کس طریقے سے 2+2 کریں, کہاں سے ہم پیسے نکال کے کہیں اور ڈال دیں, کس طریقے سے ہماری یہ سوچے بغیر کہ ہمیں نقصان کتنا ہوگا, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, یا وہ ہماری جو گیون یا جو ہماری ایک جو ہماری ایک آبجیکٹیوز ہیں, جو ہمارے گیون آبجیکٹیوز ہیں, اس کے ساتھ کیا وہ تضاد تو نہیں کریٹ کر رہے. جس طریقے سے یہ بھی آپ نے الیکٹرک وہیکلز پر ٹیکس لگا دیا, آپ نے موٹر سائیکلس پر الیکٹرک موٹر سائیکلس پر ٹیکس لگا دیا. سر یہ IMF کا دباؤ تو نہیں ہے؟ دیکھیں IMF کے دباؤ سے زیادہ یہ جو ہے نا, یہ ہمارے بیوروکریسی کی کریٹیوٹی تھی. اور یہ کہتے ہیں یہ عوامی, یہ ہم سے غلطی ہو گئی ریلیف دے کے, اس ریلیف کو ہم کس طریقے سے وڈرا کر سکتے ہیں. عوام فرینڈلی بجٹ تو چیک کریں سر. یہ ایک بہت بڑا اس کے اندر میرے خیال میں یہ ہمارا میرے خیال میں ایک ہمارا پالیسی میکنگ کا ایک فقدان ہے یہ, جس کے اندر ہم یہ چیزیں سوچتے نہیں ہیں. کرنا یہ چاہیے کہ جو آپ ایگزسٹنگ دے رہے ہیں لوگوں کو ریلیف, وہ لوگوں سے چھینے مت. اگر آپ لوگوں کو مزید ریلیف نہیں دے سکتے, اگر عوام کو مزید ریلیف نہیں دے سکتے, اسی کو سسٹین کریں. تو اگر یہاں پہ سسٹین کیا ہوتا تو بہتر تھا. لیکن آئی تھنک آل کریڈٹ گوز ٹو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہ انہوں نے اس کے اوپر اسٹینڈ لیا اور انہوں نے یہ جو 18% تھا اس کو کم کرا کے تو آلموسٹ آدھا کروا دیا, یعنی 10% پہ کروا دیا. ایون دیٹ آئیڈیلی وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ بگ تھینک یو ٹو چیئرمین بلاول بھٹو کہ انہوں نے اس کو کم از کم 18 سے 10% تو کروا دیا کہ لوگوں کو ایک قسم کی تھوڑی سی ریلیف تو. حالانکہ سر اس کی ساری اپروول آئی ہوئی ہوگی, ساری اپروول کے بعد ہی بہت بڑی بات ہے کہ 10% پہ چلے گئے, ورنہ ان کی اپروولیں جہاں سے آتی ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو اپنا پورا بجٹ بھیجا ہوتا ہے اپروول کے لیے, وہ تو آپ بھیج چکے تھے, اور اس کو آپ نے بلاول صاحب کی کاوشوں سے اس کو چینج جو کیا گیا. آئی تھنک دیٹس اے بگ اچیومنٹ فار دی پیپلز پارٹی اینڈ فار دا پیپل آف پاکستان. کیونکہ اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے تکلیف لوگوں کی بڑھ جاتی. دوسری طرف جب ہم گاڑیوں کی بات کرتے ہیں, جب ہم بات کر رہے ہیں الیکٹرک وہیکلس کے اوپر, تو میرے خیال میں الیکٹرک وہیکل, جیسے ہم نے کہا کہ الیکٹرک وہیکلس اور جو اب موٹر سائیکلس کی باتیں ہو رہی تھیں, ان کے اوپر ٹیکسیشن کم ہونی چاہیے تھی. اسپیشل موٹر سائیکلس کے اوپر تو بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ وہ تو جو ہے وہ عوام کی سواری ہے. سر یہ واپس بھیجے پائیں گے, یہ کہہ رہے نہیں تو واپس موٹر سائیکل پہ جاؤ, تو یہ اس کی فرسٹ ایک وہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے, یا جو آدمی نیا آتا ہے جس نے جاب شروع کرتا ہے, یا یوتھ کی بات کر لیں سر, پہلی گاڑی یوتھ کی بھی, پہلی گاڑی 800 سی سی مہران ہوا کرتی تھی, اب الٹو ٹھیک ہے. اچھا ویسے بھی آپ دیکھیں الٹو کی اور مہران کی قیمتیں آپ نے کوئی 30 لاکھ, نہیں سر وہ نکل گئی ہیں اپنے, وہ تو اب وہ اس کو بھی نہیں کہہ سکتے, 30 لاکھ کو بھی کراس کر رہی ہے. 33-34 لاکھ کے اوپر اب الٹو آ گئی ہے. وہ گاڑی جس کو ہم انڈیا میں ماروتی کہہ رہے تھے پڑوسی ملک کے اندر, وہ بہت کم پرائز کی. ٹھیک ہے. اور جب مجھے یاد ہے جب شروع ہوئی تھی تو یہ 45,000 روپے سے شروع ہوئی تھی, وے بیک ان دی 80s, اور یہ بہت عرصے تک 3-4 لاکھ 5 لاکھ تو میں نے خود خریدے سر, 5 لاکھ کے اندر رہی. بہت عرصے تک, یہ 10 سال پرانی بات ہے میرے خیال میں, بہت بڑی بات نہیں سر, یہ 10-12 سال پرانی بات ہے جب 5 لاکھ روپے کی یہ گاڑی ہوتی تھی. آج آپ نے اس گاڑی کو 35 لاکھ روپے کی گاڑی کر دیا. اگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایون کارز لائک, مطلب ہنسنے کو دل چاہتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہ سوک اور کرولا جو ہے وہ کروڑوں پیسے اوپر کی گاڑی ہو گئی ہے. آپ مجھے بتائیں, کبھی کسی نے ڈالے کدھر پہنچ گئے سر, کبھی کسی نے سوچا تھا کہ سوک یا 1 کروڑ کی ہوگی, کرولا جو ہے یہ 1 کروڑ کی گاڑی ہو کبھی بھی نہیں, اور وہ 1 کروڑ کی مطلب کمپنی کے لیے ہوگی لیکن لوگوں کے لیے نہیں تھی سر. اچھا اس کے اندر آپ کو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بیسکلی جب اس کے بعد آپ دوسری چیز جو کر رہے ہیں نا, اگین یور پالیسیز, آپ یہاں پہ آپ غالباً یو آر بینگ ڈکٹیٹڈ بائی IMF. وہ یہ ہے کہ آپ نے جو آٹو موبائل انڈسٹری کے ساتھ کیا, وہ یہ کیا کہ آپ نے جو 3 سال پہلے تو آپ کے اوپر پابندی تھی کہ جی 3 سال پرانی گاڑی آپ امپورٹ نہیں کر سکتے, ودن جو 3 سال کی یا 3 سال سے نئی گاڑی آپ امپورٹ کر سکتے ہیں. چلیں وہ تھا. اب آپ نے اس کو کر دیا 5 سال. جب آپ نے اس کو 5 سال کر دیا تو اگر میں آج 2025 میں ہوں تو میں 2020 کی گاڑی میں امپورٹ کر سکتا ہوں. وہ سستی ہوگی,
اس گاڑی سے جو گاڑی میں لوکلی مینوفیکچرڈ گاڑی ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں. اسپیشلی جو چھوٹی گاڑیاں آئیں گی 800 سی سی 1000 سی سی 1200 سی سی تک کی جو گاڑیاں آئیں گی وہ آپ کی گاڑیوں سے سستی پڑیں گی تو لوگ اس کو خریدیں گے. پھر آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے IMF کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ جتنی بھی اس کے اوپر ایڈیشنل ڈیوٹیز ہیں, ریگولیٹری ڈیوٹیز ہیں, وہ سب آپ ود ان 4 to 5 years 3 to 4 years ان کو آپ ختم کر دیں گے. سو بیسکلی وہ زیرو ریٹڈ قسم کی گاڑی ہو جائے گی. آپ امپورٹ کریں گے, GST آپ نے اس کو دینی ہوگی صرف, نتھنگ ایلس. اور یہاں پہ آپ کا جو آپ کی لوکلی مینوفیکچرڈ گاڑیوں کے اوپر جو ٹیکسیشن ہے وہ تو مطلب آج اگر وہ میں بات کر رہا تھا سوزوکی والوں سے, وہ کہتے ہیں کہ جی آج اگر ہماری جو ٹیکسیشن کو ریشنلائز کر دیا جائے اور یہ GST صرف لگا دی جائے اور جو ٹیکسیشن ہے اس کو ریشنلائز کر دیا جائے تو ہم 15 سے 14 لاکھ کی یہ گاڑی لوگوں کو دے سکتے ہیں. کیا بات ہے, مطلب دی جا سکتی ہے اگر اسپیس دیا جائے. وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ڈالر کی پرائز بڑھی ہے جس کی وجہ سے فیکٹر ان کرنا پڑتا ہے. بٹ 15-14 لاکھ سر آدھا ہو جائے گا, آدھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اچھا یہاں تک دیتے ہو سکتے چلے سیوک اور کرولا پہ بڑھا دیتے, ایسا کر لیتے سر کہ بندے کو بائک سے مہران تک تو آرڈر آنے دے کم سے کم. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی چلیں آپ اس کو کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کا وہ اس کے سلیبس ہیں ان کو سلیبس کو جیسے جیسے گاڑی کی بڑھتی جاتی, ہم سی سی کہتے ہیں آج کل, بٹ دیٹ از نو لانگر ویلڈ اور ریلیونٹ ان ٹوڈیز ورلڈ. لیکن چلیں آپ اسی کے اوپر چلتے رہیں جو پرانا آپ نے سسٹم مقرر کیا ہوا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی 1200 سی سی کی گاڑی پہ اتنا, 1500 سی سی کی گاڑی پہ اتنا, 1800 پہ اتنا, تو اس طریقے سے اگر آپ سلیبس بناتے تھے تو اچھا پہلے پلان یہی تھا سر ان لوگوں کے زمانے میں, پلان ایک زمانے میں پلان ہی تھا اسی طریقے سے چلتا تھا. پلان آخر میں چینج ہوتے ہیں سر, کوئی مخلوق آتی ہے بیچ میں. سر دفاعی بجٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, بڑھانا ضروری تھا اس وقت؟ میرے خیال میں دفاعی بجٹ بڑھانا بہت ضروری تھا, اس لیے کہ اچھا اس دفعہ لوگوں کو ریئلائز ہوا سر, جی لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ جو پہلے ہمیشہ کرٹیسائز کرتے تھے, ہم بات کرتے تھے نا کرٹیسائز کرتے تھے ہمارے پیسے کھا جاتے ہیں, لیکن جب آج انہوں نے آپ کا دفاع کیا اور آپ کو بچایا, آپ کا جو دفاعی بجٹ ہے آپ کو آج پتہ چلا کہ وہ بجٹ جو تھا وہ بالکل صحیح طریقے سے اس کی جو ایلوکیشن تھی بالکل درست تھی, بلکہ زیادہ ہونی چاہیے تھی. تو اس وقت جو زیادہ ہوئی ہے آئی تھنک دیٹ میکس لاٹ آف سینس, کیونکہ آپ کی سیکورٹی, آپ کی ایگزسٹنس جو ہے اس کی ڈپینڈنس جو ہے آپ کی دفاع کے اوپر. سر چاروں طرف سب گھرے ہوئے ہیں اور آپ کے فوج نے کمال کر کے دکھایا اس دفعہ, اپنی رسپیکٹ جو انہوں نے گین کی ہے گلوبلی, جو انہوں نے رسپیکٹ گین پوری کی دنیا میں, جس طرح فیلڈ مارشل صاحب کو ٹرمپ نے بلایا سر, یہ بڑی وارننگ نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے, یہ پہلی مرتبہ ہوا. کسی ملک کے آرمی چیف کو ایک ملک کا صدر جو ہے وہ اس کو لنچ پہ انوائٹ کر رہا ہے. سر مودی صاحب بڑے ناراض بھی اس بات پہ. مودی صاحب بالکل ناراض ہیں. ان کو مودی صاحب نے کہا مجھے بھی بلایا تھا لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا. اب آپ مجھے بتائیں امریکہ کا صدر بلائے اور سر یہ مودی صاحب میں اتنی ہمت, سر خدا کی قسم اتنی ہمت ہو گئی وہ کہیں گے جی میں مصروف ہوں, میں پیدل چلے جائیں گے سر, جہاز اگر نہیں ہوا اس وقت پیدل بھی چلے جاتے سر. یہ مسخرہ قسم کا بیان دیا انہوں نے سر. مطلب وہ ہیں مسخرے ہے تو مسخرے قسم کا بیان دیں گے اور کیا دیں گے. سر ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ, ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر میرے خیال میں دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں, دیکھیں وفاق کے پاس ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر کچھ زیادہ کرنے کو ہے نہیں, کیونکہ وفاق کے پاس جو ایجوکیشن جو ہیلتھ پہ کرنا ہوتا ہے وہ بیسکلی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری تک محدود ہے. سو obviously اس کے حساب سے آپ دیکھیں تو وفاق جو بھی کر رہا ہے ہم کہتے ہیں جی بہت کم کر رہا ہے, لیکن ایک جو چیز ہے نا تمام صوبوں کا اور وفاق کا جو ایکسپینڈیچر ہے آن ہیلتھ آن ایجوکیشن اسپیشلی, وہ ایٹ منیمم 4% ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ہم ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ جی اپنا قوم کو سنوار دو, تعلیم کو چار دو. تو بیسکلی وہی بات ہے کہ جی اگر آپ نے قوم کو سنوارنا ہے تو ملک کو آپ نے اگر کس طرف لے کے جانا ہے تو آپ کو ایجوکیشن کے اوپر 4% کم از کم آف GDP آپ کو خرچ کرنا پڑے گا منیمم. اچھا میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ونسٹن چرچل کا ایک کال ہے جو میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں, وہ ہے کہ جی اٹ از آن دی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن آف اٹس چلڈرن دیٹ دا فیوچر آف اے نیشن ڈپینڈس. ایکسلنٹ. اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم پہ اور صحت کے اوپر انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ کی قوم کا جو فیوچر ہے وہ بلیک ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک مس پلیس پرائرٹیز ہماری ہیں اور ہم اس کے اندر ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر انویسٹ نہیں کرتے. ہم بڑے بڑے پروجیکٹس تو لے آتے ہیں, بڑی بڑی بلڈنگس بنانا چاہتے ہیں, ہم انفراسٹرکچر کے اوپر بہت کچھ لگانا چاہتے ہیں. انفراسٹرکچر از ایکولی امپورٹنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3-4 چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں کسی بھی بجٹ کے لیے, وہ ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, انفراسٹرکچر ہے
اور ساتھ میں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کس طریقے سے آپ کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ صرف انفراسٹرکچر کے اوپر ہو گیا تو دیٹس مس پلیس پرائرٹی. آپ کو بیسکلی ایجوکیشنل ہیلتھ کو اپنی پرائرٹی نمبر 1 بنانا چاہیے, جو ہم نہیں بناتے. اگر آپ دیکھیں اس سلسلے میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ اس معاملے میں میرے خیال میں سب سے آگے ہے تمام صوبوں کے ساتھ. اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ سندھ نے اپنے ٹوٹل بجٹ جو ایکسپینڈیچر ہے اس کا 25% جو ہے انہوں نے ایجوکیشن کے اوپر اپنا رکھا ہے, اور یہ تقریباً کوئی 454 ارب روپیہ جو ہے وہ تعلیم کے لیے انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہے. کمپیئر دس ود 12% ان پنجاب. یعنی پنجاب جو ہے وہ سندھ سے پنجاب کا جو ایکسپینڈیچر ہے ایجوکیشن کے اوپر اٹ از آلموسٹ ہاف آف in percentage terms of what Sindh is spending on education. So I think this actually tells you the priority of the Sindh government. یہ بھی چیئرمین صاحب کی اس کے اندر وہ ہے کہ ان کا ہے کہ لاسٹ ٹائم تھوڑا سا وہ چاہتے ہیں بیسکلی کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر صوبے میں کام ہو. اور ہیلتھ پہ تو آپ دیکھیں ویسے سندھ کے اندر جو کام ہو رہا ہے ہیلتھ کے اوپر میرے خیال میں کسی صوبے میں نہیں ہو رہا. آپ کے سامنے ہے, یو لک ایٹ دی کائنڈ آف فیسلٹیز دیٹ آر دیئر. سر یہ پھر کرٹیسائز کیوں ہوتے ہیں جب اتنا کچھ کر رہے ہیں, دکھا نہیں پاتے میڈیا کے اوپر؟ چکر کیا ہے سر؟ یہ کراچی کے اوپر ہمیشہ سے ہمارے لوگوں کے مسائل رہے ہیں, کیونکہ ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں کراچی کے اوپر. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اگر پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی اور چیز نہیں ملتی کرنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم چلیں کراچی کے اوپر سیاست کرتے ہیں. سر یہ کمپیریزن کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں جی اسلام آباد لاہور کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں. اسلام آباد میں اگر ہم اسلام آباد کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو اسلام آباد میں دیر از اونلی ون اتھارٹی وچ از دی CDA. صحیح, CDA. تو کوئی اور دیر از نو لوکل گورنمنٹ. چلیں لاہور میں تو سر ہے نا, لاہور میں 2 باڈیز ہیں. دیر از لاہور کنٹونمنٹ اینڈ دیر از دی لاہور میونسپل. وہاں ڈیسیژن کون لیتا ہے سر یوزلی ویسے؟ دیکھیں لاہور میں ایک انٹیگریٹڈ ماسٹر پلان بنایا گیا ہے جس کے اندر کنٹونمنٹ بورڈ کو بھی ساتھ شامل کیا گیا ہے. کچھ ایریاز کنٹونمنٹ بورڈ کے جو ہیں وہ جیسے یہ آپ دیکھیں جو CBD ہے, جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے لاہور کا, وہ LDA کے وہ CBD ایک اپنا ادارہ ہے, وہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ادارہ ہے جو اس کے اوپر کام کر رہا ہے, لیکن وہ بیسکلی واٹن کینٹ کے اندر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر ہمیں وہاں ایک انٹیگریٹڈ ماسٹر پلان ہے جس کے اندر کنٹونمنٹ جو ہے آن بورڈ ہے. اچھا وہاں پہ دیکھیں دیر از اونلی ون کنٹونمنٹ ہے, دیر آر اباؤٹ 6-7 کنٹونمنٹس پلس دیر آر ادر اتھارٹیز لائک KPT ہے, سول ایویشن ہے, پورٹ قاسم ہے. تو وہ ہے ایک آپ کو ایک سپرا اسٹرکچر کریٹ کرنا پڑے گا جس کے اندر یہ کمیٹی بنا دیں, تمام اسٹیک ہولڈرز ہوں اور میئر اس کو ہیڈ کرے. آئی تھنک اگر جب تک یہ نہیں ہوگا مسائل رہیں گے, اور اس کے اوپر انگلی تو آپ اٹھائیں گے میئر کے اوپر, کیونکہ عوام آدمی سر یہ جو اتنا ٹیکنیکل بات ہے, گردن تو پتلی میئر کی ہے اور تو اس سے زیادہ پتلی گردن تو کسی اور کی ہے نہیں. سر سمارٹ ہے سر, تو مارا وہ جاتا ہے بیچارہ. تو وہ ہمیں اپنا وہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ کراچی کا مسئلہ, کراچی کی سر یہ جو نان فائلر ان پہ کالا رنگ ڈال دیں یا لال رنگ ڈال کے بھیجیں ان کو باہر, نظر آئیں دور سے نان فائلر ہے فائلر. وہ تو میرے خیال میں کچھ تھوڑا بہت آپ اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ کلر کرنے لگے سر, کہتے ہیں ریڈ کلر کریں گے نان فائلر, بینک کے اندر جائے گا تو بتا کے ان کو 5 کروڑ کی پراپرٹی خریدنے تک کی اجازت ہوگی. صحیح ہے. اور 70 لاکھ کی گاڑی خریدنے کی اجازت ہوگی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی فائلر نان فائلر نہیں ہوتا. آپ ٹیکس پیئر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے اس کا رائٹ ہے کہ اپنے حساب سے وہ اپنی جتنی بریکس لے سکے ٹیکس میں وہ کوشش کرے لینے کی, وہ اس کا رائٹ ہے. لیکن اس میں راستہ کیا ہے؟ راستہ بھی تو کوئی نہیں ہے نا ان کے پاس. لیکن راستے تو ایکچولی ٹیکنیکلی راستے بہت لمیٹیڈ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہوتے. ہمارے مسائل ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ایک سب سے بڑی انڈسٹری جو اس ملک کی ہے نا, انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں, لیکن ایک جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے نا وہ ہے ریٹیل. ٹھیک ہے. ریٹیل میں 1200 روپये انہوں نے کہا جی آپ دے دیں گے سال کا, وہ کہتے ہیں جی 1200 بھی نہیں دیں گے. وہ پتہ ہے وہ اس لیے نہیں کہتے ہم دینے کو تیار ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بار ہم سسٹم اس کے اندر آ گئے, ٹیکس کے نیٹ کے اندر آ گئے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا.
تو وہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور جو خوف ہے لوگوں کا, آئی تھنک دیر از اے نیڈ کہ اس خوف سر کو وہ ایک خان صاحب کے گورنمنٹ میں ہوا بھی تو تھا نا سر, لوگوں کو پکڑا بھی تو سر, ایک ڈر دکانداروں کو پکڑ لیا, لوگوں کو ڈر تو ایسا, آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ, لوگ اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں رکھتے سر, کیش رکھیں گے, گولڈ رکھیں گے, بٹ کوائن میں چلے گئے, ڈالر میں چلے گئے, ٹھیک ہے, تو ہم خود اپنے مسائل کریٹ کرتے ہیں نا یہ چیزیں. اچھا میں ہمیں تو ان کرنا تھا چوروں کو, انہوں نے آؤٹ کر دیا, سکون سے بیٹھو, اندر مت آنا, پتہ نہیں چلنا چاہیے تم لوگوں کو, جو کرنا ہے تم کرتے رہو, پکڑے مت جانا. تو وہ کہتا ہے میں پکڑا نہیں جاؤں گا. تو ہم نے یہ خود یہ چیزیں کریٹ کر دی ہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں جب ہم یہ چیزیں کریٹ کرتے ہیں. سر کیا دیکھتے ہیں چیئرمین صاحب کو, کس طریقے سے دیکھنے پا رہے ہیں, کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا اگلی ٹرم بھی پوری کریں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں میرا خیال میں شہباز صاحب کی جو ٹرم ہے وہ دیٹ از 2029 تک ہے. آئی ہیو اے فیلنگ کہ وہ اپنی ٹرم پوری کریں گے, اینڈ آئی تھنک ہیز ڈن ریزنیبلی ویل. اکانومی کے اندر جو انہوں نے اسٹیبلائز کیا ہے, بہت اچھے طریقے سے اکنامک کنڈیشنس کو اسٹیبلٹی دی ہے اس ملک کے اندر. لیکن واٹ ہیپنز آفٹر 29 از اے ڈفرنٹ اسٹوری. اس کے اندر آبویسلی دیکھنے کی بات ہے کہ عوام کس کو چوز کرتے ہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ عوام کس کو چوز کرتے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ شہباز صاحب ول بی انٹرسٹڈ ان دیس ان ٹرم بیونڈ 29. سر یہ عوام کی تو بعد میں دیکھیں گے, یہ بھی ٹرمپ صاحب نے بھی فیلڈ مارشل صاحب کو اتنی بڑی رسپیکٹ دی. جی آرمی چیف جو تھے ہی واز ان دی یو ایس. تو کیونکہ وہ یو ایس اپنی میٹنگس کے حوالے سے گئے ہوئے تھے, تو ان کو ان کی جو کنٹریبیوشن تھی ان اسٹاپنگ دی انڈو پاکستان پاکستان انڈیا وار, تو اس کی ریکگنیشن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا بھی ہے کہ جی میں نے اس لیے ان کو دیا کہ ہی کنٹریبیوٹیڈ ان ڈی ایسکیلیٹنگ دی سچویشن, اور انہوں نے ایک نیوکلیئر وار کی طرف جانے سے روکا اس سچویشن کو. تو یہ ان کی کنٹریبیوشن کے طور پہ ادھر ان کو اچھا ادھر کیا چیز کوئی باتیں نہیں ہوئی سر, ادھر کے مودی صاحب سے بات کی کہ یار آپ نے اور آپ نے دونوں طرف کو یہ بولا نام دو بندوں کو لیے. دیکھیں وہاں پہ جب بات کی انہوں نے, تو ہمارے پرائم منسٹر کی بھی انہوں نے بات کی. آپ دیکھیں وہ کہتے رہے ہیں کہ جی دونوں لیڈرز جو ہیں اس ملک کے دے آر ویری رسپیکٹیبل اینڈ ویری برائٹ لیڈرز. اور دیکھیں آپ نے اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں مودی صاحب کو, تو ان کے پاس تو انویٹیشن تھی نہیں G7 میں آنے کی. تو انہوں نے تو پہلے منتیں کر کے انویٹیشن منگوائی, اور وہ انویٹیشن بھی تھی ایز آبزرور. ابھی سر ریسنٹلی وہ پارٹیسپینٹ نہیں تھی, ایز آبزرور تھی. انہوں نے ریسنٹلی کیا دیا, سندور آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے سر. یہ کدھر رہے ہیں سر, گھر پہ چلا رہے ہوں گے وہ تو میرے خیال میں سندور پہنا رہے ہیں. اچھا وہ بھی کہہ رہے ہیں سندور لے کے گئے تھے. تو وہ سندور ان کو لگانا چاہیے اپنی اس بیوی کو, جس کو وہ آپ پچھلے 50 سال سے یا 40 سال سے بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس بیچاری کا پتہ نہیں حال کیا ہے گجرات میں. تو وہ خاتون تو بیچاری نہ سندور لگاتی ہے, نہ وہ کیا پہنتے گلے میں, وہ بھی نہیں پہنتی. سو آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے. تو یہ شوڈ اگلی سندور لگانا ہے تو پہلے اس کو جا کے لگائیں, پھر دیکھیں کیا کرنا ہے باقی سندور کا. سر میڈیا بڑا زبردست رول پلے کیا ابھی بھی ایران اسرائیل جنگ میں. پہلے بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو رہا ہمارے انڈیا پاکستان انڈیا جو جنگ تھی یا جو کنفلکٹ تھا, اس کے اندر وہ کمپیریزن تھا بٹوین دی انڈین میڈیا اینڈ دی پاکستانی میڈیا. دی انڈین میڈیا واز بلیجرنٹ, واز وار مانگرنگ. پاکستانی میڈیا واز ویری بیلنسڈ, اور انہوں نے کوئی جھوٹی خبر نہیں چلائی. ہر چیز جو پاکستانی میڈیا کی طرف سے آئی وہ نپی تلی تھی اور میجر تھی, اور کوئی چیز جھوٹ پہ مبنی نہیں تھی. ہر چیز وہ تھی جو فیکٹس کے اوپر مبنی تھی. آئی تھنک پاکستانی میڈیا ڈیزروز کریڈٹ. اچھا دو وار چل رہی تھی نا سر, ایک ان کی وار چل رہی تھی اور ایک چل رہی تھی نیریٹو کی وار میں میرے خیال میں سب سے اہم جو کردار تھا نا ڈیورنگ دی کنفلکٹ اینڈ آفٹر دی کنفلکٹ واز دیٹ آف چیئرمین بلاول بھٹو. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جب یہاں پہ جس وقت وار کی سچویشن تھی, کنفلکٹ چل رہا تھا, تو اس وقت بلاول صاحب واز on almost every TV channel, global TV channel, on every newspaper, pushing Pakistan's narrative. اور بڑے اس طریقے سے جیسے ضرورت ہے. جو پاکستان کی جو سٹوری تھی نا, جو پاکستان کا نیریٹو تھا, وہ بلاول بھٹو صاحب نے افیکٹولی بیان کیا, اور دنیا کو میں ایک پاکستان کا پیغام جو تھا نا وہ گیا کہ پاکستان نے ایکچولی اچیو کیا کیا ہے. اور اس کے بعد جو ڈیلیگیشن گیا اقوام متحدہ, امریکہ, برطانیہ, اور اس کے بعد برسلس, اس کو چیئرمین بلاول لیڈ کر رہے تھے. اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں جس کے ساتھ انگیج کیا انہوں نے صرف تین باتیں کی. انہوں نے کہا جی میرا پیغام جو ہے نا وہ ہے پیس. آئی ہیو کم ہیئر فار پیس.
مائی میسیج از پیس. میں صرف امن چاہتا ہوں اور پاکستان امن چاہتا ہے. دس از واٹ آر میسیج از. دوسرا انہوں نے جو بات کی, انہوں نے کہا بیسکلی بات کی پانی کی. انہوں نے کہا جی انڈس واٹر از بیسکلی دی انڈس واٹر ٹریٹی از ایکچولی نو گو ایریا. اگر آپ نے وہاں پہ آپ نے واٹر ٹیررزم کرنا ہے اور پانی کو آپ نے روکنا ہے تو پھر آبویسلی اس کے اوپر اگلی جنگ ہوگی. اور انہوں نے بہت کلیئر کہا کہ اگلی جنگ جو ہے نا وہ کسی بھی غلطی سے نیوکلیر جنگ ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ جو طیارہ جو ہندوستانی جہاز یا پاکستانی جہاز جب ہے اس کے اندر جو بم یا جو وہ لے کے جا رہے ہیں, جو بھی میزائل لے کے جا رہے ہیں, تو وہ میزائل نیوکلیر ہے یا وہ نان نیوکلیر ہے. تو وہ تو یو ہیو گاٹ سیکنڈس ٹو ڈیسائڈ, یو گاٹ سیکنڈس ٹو ڈیسائڈ کہ یہ کیا ہے, از دس نیوکلیر اور از دس نان نیوکلیر, کنونشنل ہے یا نیوکلیر ہے. تو آپ کو اس کو فیصلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہارڈلی 10 سیکنڈ ہوں گے, 15 سیکنڈ ہوں گے. تو اگلی جو خدا نہ خواستہ اگر کبھی جنگ ہوتی ہے تو اس کے جو امپلیکیشنز ہیں وہ بہت سر دیکھیں ہم پیس تو مانگ رہے ہیں لیکن دوسرا آپشن ہمارے پاس بھی کوئی نہیں ہے. اب ایران کے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا سر, مر جاؤ یا مار دو, کہانی تھی. بالکل. جب آپ کے اوپر اٹیک ہوا تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. آپ نے سکسیزفلی اپنا جو دفاع کرنے کا اپنا دفاع کیا, آپ نے دفاع کیا. ان کے آپ نے 6 طیارے گرا دیے. بالکل ٹھیک. اور ان کے لوگ آ کے بتا نہیں سکے کہ جی ہاں گرے ہیں نہیں گرے, ہاں کچھ گرے ہیں. ایونچولی ان کے جو آرمی چیف تھے ان کو جا کے چیف آف ان کا جو ڈیفنس چیف تھے ان کو جا کے برطانیہ میں ایڈمٹ کرنا پڑا. ہاں جی سر فرانس کتنا ذلیل ہوا سر, فرانس ذلیل ہوا. اور دیکھیں بیچاروں نے کیا کیا, اور وہ چنگٹو ایئر کرافٹ کمپنی جو تھی جو اپنا ہمارے J-17 مینوفیکچر تھی, اس کے آپ دیکھیں شیئر پرائس دیکھیں اور رفائل کے شیئر پرائس دیکھیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پھر کون سا جہاز گرا کون سا نہیں گرا. سو افیکٹولی آپ نے کاؤنٹر کیا, آپ نے دفاع کیا. اس کے بعد جب انہوں نے آپ کی بیسس پہ حملہ کیا تو اس کا بھی آپ نے جواب دیا. سر اس پہ ریسنٹلی صورتحال ہوئی ہے کہ ایران اور اس کا جو وائنڈ اپ ہوا سارا کچھ, اس کو سر ایران کو آپ کس طرح دنیا میں آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایران نے بھی بہت میرے خیال میں افیکٹولی اپنی پوزیشن جو ہے نا وہ دنیا میں اسٹیبلش کی ہے. ایک تو میرے خیال میں اسرائیل کے ذہن میں کبھی تھا ہی نہیں کہ ایران کس طریقے سے ریئیکٹ کر سکتا ہے اور کیا رسپانس ہوگی. جو ایران کی رسپانس رہی اسرائیل میں, اس نے اسرائیل کو بھی سوچنے پہ مجبور کیا, اور میرے خیال میں اسی کی بیسس کے اوپر انہوں نے بھی ایکسیپٹ کی سیز فائر, ورنہ شاید وہ سیز فائر ایکسیپٹ کرنے کے موڈ میں نہ ہوتے اگر ایران کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہوتا. لیکن جس طریقے سے ایران نے ریئیکٹ کیا, ان کی جو سو کال ڈوم, جو ان کی جو پروٹیکٹیو ڈوم تھی وہ کہاں چلی گئی, کسی کو نظر ہی نہیں آئی کہ وہ کیا ہوا. اس کے اندر سے ایرانی میزائل جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور حائفہ پہ بھی کر رہے ہیں, تل اویو پہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس کا سر سرپرائز تھا یہ اسرائیل کے لیے, اور سر ساری زندگی بات رہ گئی ان کے لیے, تاریخ دہرائے گی سر اس بات کو. اب دوبارہ بدماشی ختم ہو گئی ان کی, اب دوبارہ یہ بدماشی نہیں کریں گے. دیکھیں وہ خطے کے گنڈے بننے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے. نہیں سر, اور ایران نے بھی سرپرائز دیا سر. بالکل. اسرائیل نے لبنان کے ساتھ حملہ کیا, انہوں نے یمن کے اوپر حملہ کیا, انہوں نے سیریا میں بیسکلی سیریا میں بھی انہوں نے کوشش تو کی اور رجیم چینج کے لیے, لیکن آپ دیکھیں ایران کے اوپر وہ کچھ نہیں کر سکے. ان کی خواہش تھی کہ یہ رجیم چینج ہو جائے یہاں, لیکن کچھ نہیں ہوا. اینڈ ایران از ویری سکسیزفل, اور میرے خیال میں ایران کو اب لوگ اور عزت سے اور قدر سے دیکھیں گے دنیا میں. سر آخری آتے ہیں سر, یہ جو ہماری ایک باڈی ہے APNS سر, اس کے رول کو کیسے آگے ری انوینٹ کریں گے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں سر آپ ایسا کہ دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے؟ دیکھیں APNS کو تو دیکھیں APNS اتنی اسٹرانگ ہو سکتی ہے جتنے اس کے ممبرز اسٹرانگ ہوں گے. ایکسیلنٹ. اگر ممبرز اسٹرانگ ہوں گے تو APNS بھی اسٹرانگ ہوگی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اخبارات میں بہت سارے مسائل ہیں. ایک تو اخبارات کے مسائل میں جو ہیں وہ سرکاری جو اشتہارات ہیں اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں تقریباً 2000 کے قریب اخبارات جو ہیں نا وہ سو کال سینٹرل میڈیا لسٹ کے اوپر ہیں, جبکہ APNS کے ممبرز اخبارات کو 200 سوا 200 کے قریب بنتے ہیں. ابھی ایک کمیٹی بنائی ہے منسٹر آف انفارمیشن نے, جس کے اندر ریویو کیا جائے گا سینٹرل میڈیا لسٹ کو, اور دیکھیں گے کہ کون سا اخبار جو ہے وہ جینوئن ہے کون سا نہیں ہے. تو اس کے اندر جو بیسکلی سو کال ڈمیز ہیں
آئی تھنک وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گے اور کافی حد تک میرے خیال میں بہتری آئے گی. ونس دیٹ از ڈن تو ذرا شاید اخباروں کو میں جو پیسہ وہاں ضائع ہوتا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا, اخباروں میں آئے گا, تھوڑی سی اخباروں کو اسٹرینتھ ملے گی. دوسرا چیز کافی پیسے تو ریکور آپ نے کروائے ہیں اس دفعہ ریکوری بہت اچھی رہی ہے, بہت اچھی رہی ہے. گورنمنٹ نے بھی اس دفعہ بڑی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے, سینٹرل گورنمنٹ سے, تینوں جو میجر گورنمنٹس ہیں, اور ایون بلوچستان گورنمنٹ, وہاں سے بھی دی پیمنٹس ہیو بین. اب اگر اخباروں نے ری انوینٹ کیا اور بالکل تو وہ اپنا اسپیس ہوگی, جس طرح آپ شروع سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اخباروں کو اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو وہی, صبح میں اخبار اٹھاتا ہوں, مجھے باسی لگتا ہے, میں نے سب چیزیں رات کو ٹی وی پہ دیکھ لی ہوتی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جی یار وہی بیان آیا ہوا ہے, وہی تقریر آئی ہوئی ہے. وی ہیو ٹو گو بیانڈ دیٹ. آئی تھنک نیوز سے باہر نکلنا پڑے گا. میں ہمیشہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیوز پیپرز ہیو ٹو ناؤ موو اوے فرام بینگ نیوز پیپرز ٹو ایکچولی بیکمنگ ویوز پیپرز. آپ کے اوپینینس انالیسز, اس قسم کی چیزیں آپ کو اخباروں میں لے کے آنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ آپ خبروں کے اوپر ہی اپنے آپ کو رکھیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ وی نیڈ ٹو کنیکٹ ود دی ینگر audiences. We have a disconnect with the younger generation. I think we need to reinvent, we need to create a connection with them. چاہے وہ ویوز سے ہو, نیوز سے نہ ہو, جس سے مرضی ہو, یا اس قسم کی ہم کانٹینٹ دیں جو وہ پڑھنا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, اور اس کو پیپر کی جگہ ڈیجیٹل کر دیں, موبائل پہ لے آئیں, سب اخبار تو اخبار ہے. وہ تو پیپر کا اخبار بھی چلے گا, ڈیجیٹل کا اخبار بھی چلے گا. یہ تو میرے برانڈ کا, دیکھیں نا, میں اگر یہ میرے برانڈ کا فٹ پرنٹ ہے, میرا جو پرنٹڈ پیپر ہے وہ بھی میرا برانڈ کا فٹ پرنٹ ہے, جو میرا ڈیجیٹل ہے وہ بھی برانڈ ای پیپر بھی ہے وہ بھی فٹ پرنٹ ہے کا پارٹ ہے, اور جو میرا ویب سائٹ ہے وہ بھی میرے فٹ پرنٹ کی پارٹ ہے. یہ تو برانڈ کا فٹ پرنٹ ہے, وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو ہے نا مسئلہ ہمارا آ جاتا ہے کہ ہم کانٹینٹ کو جب تک ہم ٹیلر نہیں کریں گے ینگر آڈینسز کے لیے, تو ینگر آڈینسز آپ کے پاس نہیں آئیں گی. دے آر ناٹ پلیٹ فارم سینٹرک, they are content centric. Excellent. If you give them the kind of content that they want to read, وہ آئیں گے دوبارہ. وہ آئیں گے. دیکھیں کتابوں کی سیل جو ہے دنیا میں گر گئی تھی, اب بڑھ رہی ہے, واپس آ گئی. آپ دیکھیں کنڈل, اور ینگر جنزیز آئے ہیں سر کتابیں پڑھنے کے لیے. اب آپ دیکھیں کنڈل جو ہے دیٹ از گون. اب کنڈل کو کوئی دیکھتا ہی نہیں, اس کی سیلز جو بھی تھی وہ گر رہی ہیں, جو تھوڑی بہت ہی رہ گئی ہیں. اور اس طریقے سے دیکھیں ایپل بکس پہ بھی جتنی ہائپ تھی وہ ہائپ ختم ہو گئی ہے. اٹ از دیئر بٹ اٹ از ناٹ ایز بگ اے ہائپ دیٹ واز کریٹڈ فیو ایئرز اگو. دکانوں پہ جائیں, بک اسٹورس پہ جائیں, دے آر ناٹ کلوزنگ ڈاؤن, دے آر ایکسپینڈنگ. ویدر دے آر ان پاکستان, بیچ میں ہو رہا تھا, جی وہ کلوز ہو رہے تھے, واپس آ گئے. ویدر دی بک اسٹورز آر ان پاکستان اور اینی ادر مارکیٹ, تو مطلب اسپیس ہے. اگر پرنٹڈ بک کے لیے اسپیس ہے تو اخبار کے لیے, پرنٹڈ پیپر کے لیے بھی. کیا بات ہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اسپیس کریٹ کرنی ہے اور اپنی کنیکٹیوٹی کریٹ کرنی ہے جو آپ کا آڈینس ہے اس کے ساتھ. اللہ کرے سر کر لیں. ویسے اللہ کرے کر لیں. سر لاسٹ مجھے ایکسپرٹ اوپینین چاہیے سر. خان صاحب کا فیوچر اب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ آپ نے ایسا سوال کیا ہے جس کا ختم کرتے کرتے ساتھ میں سوچ رہا ہوں لوگوں کو ایک مزے کی نیوز دے دیں. ایکسپرٹ اوپینین دینا سر, صحیح والا. میں اس کے اوپر تو مجھے 5 سال بتا دیں. میں تو ایکسپرٹ ہوں نہیں, تو میں ایکسپرٹ اوپینین دے نہیں سکتا. لیکن جو میرا خیال ہے, جو میرا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہی از آلریڈی 74-75. بائی دا ٹائم یہ ٹرم گورنمنٹ کی ختم ہوگی وہ 78 کے ہو چکے ہوں گے. اچھا آپ نے ابھی 78 تک تو اندر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کی سوچ ہے کہ آپ جو مرضی سمجھیں جو میں نے کہا. لیکن فرینکلی اسپیکنگ 78-79 کے آدمی کا میں نہیں سمجھتا کہ پالیٹکس میں کوئی رول ہوگا. جب رول ہوگا تو وہ ینگر لوگوں کا رول ہوگا. اور میرے خیال میں دی ینگسٹ پرسن دیٹ یو ہیو ان دی پولیٹیکل اسپیس is the People's Party chairman Bilawal Bhutto. He's 35. He's young. He's vibrant. He has proven himself. اب تو اور ہینڈسم بھی ہو گئے سر. Yes, and he's جو ان کو ہینڈسم پرائم, ہماری آدھی قوم کو تو ہینڈسم پرائم منسٹر چاہیے. And he's immaculately dressed. He knows what to wear. How to speak, what to speak, and how to speak and how to carry himself. Excellent. And he is now a global brand. اگر ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سر اگلی ٹرم میں تو آپ نے شہباز شریف صاحب کو بھی ریپلیس کر دیا ہے. اگر اس ملک میں کوئی پولیٹیکل برانڈ ہے, اگر کوئی پولیٹیکل برانڈ ہے تو وہ صرف بلاول بھٹو ہے. دیر از نو ادر پولیٹیکل برانڈ. تو اگلی ٹینیور میں آپ شہباز شریف صاحب کو, سر نہیں, اگلے ٹینیور میں شہباز شریف صاحب کو آپ پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں؟
I can't say anything, but میرے خیال میں شہباز صاحب خود بھی شاید سر آپ نے 29 کے بعد آپ نے ان کو ایسے خود نیچے کیا کہ اچھا بلاول تم آ جاؤ میں نیچے جا رہا ہوں, ایسے آپ کو خود لگ رہا ہے ایسا ہونے والا ہے سر؟ نہیں مجھے نہیں لگ رہا نوجوانوں کو آگے کریں. مجھے لگا سر بڑے نوجوانوں کو, میرے خیال میں شہباز صاحب بھی چاہیں گے کہ نوجوانوں کو آگے کیا جائے, اور میرے خیال میں کہ ڈائریکٹلی میسج دے رہے سر آپ ان کو. میں میرے خیال میں ایکچولی دیکھیں ایکچولی all political leaders in this country are in their 70s, mid 70s or late 70s. The only person, well, two I would say, who are not in جو چلے مریم نواز کی طرف آپ آئیں گے سر. the youngest is بلاول بھٹو. مریم بی بی جو ہیں وہ میرے خیال میں کوئی 50s میں ہیں. سر حمزہ شہباز بھی ہیں بیچ میں سر. I think Hamza has. آج کل تو سر نظر نہیں آ رہا. I think Hamza has chosen to take back seat, but that's وہ ان کے family issues ہوں گے, وہ ان کی families جانے, وہ nothing to do with you or me. They have to decide کہ انہوں نے کس کو آپ کرنا ہے. But مطلب کمپیریزن میں دو ہی لوگ ہیں, یا مریم نواز ہے یا بلاول بھٹو. نہیں, but میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ہی آدمی ہے, کیونکہ he is the youngest. 5 سال کے بعد he will be 40. میچورٹی بھی آ گئی ہوگی. He'll still be younger. اور کم سے کم 20 سے 25 سال ہوں گے. دیکھیں he'll be older than his mother when she became prime minister, but younger than his grandfather when he became president. تو وہ ذہن میں رکھیں. سر یہ آپ کو بھٹو صاحب سے وہ ہوگی. یہ سر آپ کو بھٹو صاحب سے پیار تو نہیں بول رہا, کیونکہ بھٹو صاحب سے آپ کا ایک الگ ہی پیار ہے. بھٹو صاحب کے ساتھ دیکھیں, بھٹو آپ کو بھی معلوم ہے میرا شدید. I have been even as a school and college student. وہ ایک رومانس تھا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ. وہ رومانس جو ہے نا, شاید ہم لوگ اسی ایج میں اسٹک اپ ہیں, وہاں سے ہم جیسے میرے جیسے بہت سارے لوگ اس ایج سے باہر نہیں نکلے, پر وہ رومانس تھا ذوالفقار علی بھٹو کا. دیٹ رومانس از اسٹل دیئر. آئی تھنک دا پیپل آف پاکستان نیڈ ٹو بی ریمائنڈیڈ آف دیٹ رومانس, کیونکہ دیکھیں ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ دیٹ پرسن, اس شخص نے اپنی زندگی کس کے لیے دی؟ اپنی ذات کے لیے تو نہیں دی, اور اپنے خاندان کے لیے تو نہیں دی, اپنی جائیداد کے لیے تو نہیں دی, اس نے لوگوں کے رائٹس کے لیے دی. سر کہتے ہیں نا گھاس کھائیں گے لیکن بم بنائیں گے. دیکھیں نا آج جو آپ کا ڈیفینس ہے نا, اگر وہ مضبوط ہے, یہ تو پتہ ہی نہیں سر اس لیے ہے کہ گھاس کھائیں گے. ذوالفقار علی بھٹو نے جنوری کی اس دوپہر کو ملتان میں سائنسدانوں کی میٹنگ نہیں کی ہوتی تو یہ بم آج ہمارے پاس نہیں ہوتا, اور آج ہمیں ہندوستان ہمارے سر پہ کھڑا ہوتا, آپ کو کھا چکا ہوتا اور ڈکار بھی نہ مارتا. آپ کا مسئلہ آپ نے اور ہم, میں یہ سمجھتا ہوں دس کنٹری, this nation owes everything to ذوالفقار علی بھٹو. اور میرے خیال میں جو قرضہ ہے نا ذوالفقار علی بھٹو کا, اس کو ادا کرنے کے لیے ان کو اب بلاول بھٹو کو آگے لانا پڑے گا. تھینک یو سو مچ سر.